بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ آج کی دوا برایونیا ایلبا، ہومیوپیتھک کی پولی کرسٹ ریمیڈی، ہر کلینک کی زینت، تقریباً روز مرہ کی کلینک میں استعمال ہونے والی ہومیوپیتھک کی دوا۔ ڈاکٹر سیمول ہنیمین صاحب نے اس دوا کی 1817 میں آزمائش شروع کی، جس کے نتیجے میں 512 ڈاکٹر سیمول ہنیمین نے اس کی علامات کو اکٹھا کیا۔ اس کے علاوہ دیگر ان کے اسسٹنٹ آزمائش کرنے والے، جن کی تعداد 6 ہے، انہوں نے جب اس کی برایونیا کی آزمائش کی تو انہیں تقریباً 260 علامات ملی۔ برایونیا کی کل تقریباً میٹریا میڈیکا پیورا کے اندر 781 علامات درج ہیں۔ مختلف ادوار میں بھی اس دوا کی آزمائش کی گئی۔ اب مختلف میٹریا میڈیکاز کے اندر 2000 کے لگ بھگ یا اس سے زیادہ برایونیا کے اوپر علامات ہمیں ملتی ہیں۔ میازم اس کا سورا ہے، پلانٹ کنگڈم سے اس کا تعلق ہے، ہومیوپیتھک پولی کرسٹ ریمیڈی ہے۔ ہومیوپیتھک میں ایسی بہت سی ادویات ہیں جن کی دماغی علامات، فزیکل علامات یا ماڈیلٹیز، یا یوں کہہ لیں ممتاز اہم کلیدی علامات ہیں جو کسی دوسری دوا میں نہیں۔ اس دوا کی ماڈیلٹیز کمی بیشی کی علامات ممتاز اور نمایاں ہیں جو دوسری ادویات میں ہمیں نہیں ملتی۔ اس دوا کو کے پودے کی جڑ سے مدر ٹنکچر تیار کیا جاتا ہے، جس کے بعد ہومیوپیتھک پوٹنسیوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا مدر ٹنکچر مسلسل کئی روز تک جلد پر لگایا جائے تو جلد پر چھالے آبلے پڑ جاتے ہیں، اور اگر اس کی بڑی مقدار میں کھا لیا جائے تو شدید قسم کی الٹیاں، قے، اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ مریض کو اگر پراپر ٹریٹمنٹ نہ ملا تو وہ مر جاتا ہے۔ برایونیا ایلبا کی تقریباً تمام علامات 99% سمٹمز اس کی حرکت سے بڑھ جاتی ہیں۔ معمولی حرکت بھی مریض کے مرض میں اضافہ کرتی ہیں۔ مریض کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سکون سے بنا حرکت کیے ایک جگہ بیٹھا رہے یا لیٹا رہے۔ بیماری کا نام کوئی بھی ہو، اگر علامات حرکت سے اس کی بڑھتی ہیں، اس کی تکالیف حرکت کرنے سے بڑھ جاتی ہیں، دردوں کو اس کے دبانے سے آرام ملتا ہے، تو برایونیا ان لوگوں پر بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جن کے اعصاب مسل مضبوط ہوں، ان میں خوف پایا جاتا ہے۔ جب سردی کا موسم ختم ہو رہا ہو، لوٹ رہا ہو اور گرمی کا آغاز ہو، اس موسم میں، ایسے وقت میں برایونیا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ خشک موسم اس کا پسندیدہ موسم ہے۔ ایسے موسم میں ہمیں برایونیا کا مریض جو ہوتے ہیں ہمیں کثرت سے ملیں گے، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس موسم میں برایونیا کی علامات زیادہ پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اس موسم میں بلغمی جھلیاں، میوکس ممبرین کی تمام جھلیاں تقریباً خشک ہو جاتی ہیں۔ بے حد خشکی منہ سے لے کر اور مقعد تک، پخانے کی جگہ تک، تمام بلغمی جھلیاں خشک ہو جاتی ہیں، پیاس بڑھ جاتی ہے، اور ایک وقت میں بڑی مقدار میں پانی کی پیاس ہوتی ہے، پانی پیتا ہے مریض، یعنی کہ ایک وقت میں 2 گلاس 3 گلاس پی جائے گا۔ مگر خشکی کو دور کرنے کے لیے پیاس جو ہے وہ اس کی بجھتی نہیں ہے، پیاس پانی پہ پانی پیے جا رہا ہے، پر اس کی خشکی جو ہے ختم نہیں ہو رہی۔ چہرہ پیلا، جلد زرد پیلی، تھکا ہارا،
ایک جگہ سکون کے ساتھ چپک کر بیٹھ جانا یا لیٹ جانا، معمولی سی بھی حرکت نہ کرنا۔ برائیونیا کے مریض کے ہونٹ خشک اور اس پر پپڑیاں سی نظر آتی ہیں، پپڑیاں سی، منہ خشک، زبان سفید، موٹی تہ جمی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں۔ برائیونیا کا پخانہ انتہائی سخت اور خشک ہوتا ہے۔ سیرس میمبرینز رطوبتی جھلیوں کی سوزش اور سوجن کی بہت اچھی اعلیٰ دوا ہے۔ جب پہلا درجہ گزر چکا ہو، یعنی کہ ایکونائٹ، بیلاڈونا، فیرمفاس، یہ پہلے درجے کی ادویات ہیں۔ دوسرے درجے کی بیماریاں ورم نخرہ، لیرنجائٹس، دماغ کی جھلیوں کا ورم، میننجائٹس، سوزش حلقوم، فیرنجائٹس، دل کے غلاف کی سوزش، پیریکارڈائٹس، پیٹ کے غلاف کی سوزش، پیریٹونائٹس، پھیپھڑوں کی ہوا والی نالیوں کی سوزش، برونکائٹس، پھیپھڑوں کی سوزش، پلمونائٹس۔ اس طرح کی تقریباً تمام کیفیتوں میں برائیونیا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ان جگہوں پر چبھندار درد ہوتا ہے اور یہ اس کی مخصوص علامت ہے۔ برائیونیا کا جو درد ہوتا ہے، اسٹنگ پین کہہ لیں آپ اس کو، نیڈل ٹائپ پین کہہ لیں، چبھندار درد ہوتا ہے۔ یہ دوا گرم مزاج کی دوا ہے، ہاٹ ریمیڈی ہے۔ اس کے مریض گرمی میں بہتر محسوس کرتا ہے اور آرام کرنے سے اور متاثرہ حصے کو دبانے سے اس کو سکون ملتا ہے۔ اس کی ایک مخصوص علامت خواتین میں ملتی ہے، حیض آنے سے پہلے نکسیر کا آنا، اوزی حیض کہتے ہیں اسے ہم۔ اس کی چھاتیاں پتھر کے مانند سخت ہو جاتی ہیں اور چھونے پر گرم محسوس ہوتی ہیں، اور وہ حرکت نہیں کر سکتی۔ اگر حرکت کرتی ہے تو دونوں ہاتھوں سے چھاتیوں کو تھامتی ہے۔ برائیونیا کا مریض کاروباری ہوتا ہے، لگاتار کام کر کے بس کام کرتا رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ جب بھی برائیونیا کے شخص سے بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ جلدی سے بات کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ کاروبار میں بڑے سے بڑا رسک لینا اور اس رسک سے لینے سے وہ گھبراتا نہیں ہے۔ وہ مثال کے طور پر میں اسے یوں کہہ لوں کہ اگر کوئی ایسا کام ہے جو اسے ٹینڈر ملا ہے یا اسے کوئی کام ایسا پروجیکٹ ملا ہے جو بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے، اور وہ اس کام کو دوسرے لوگ لینے سے ہچکچا رہے ہیں، تو برائیونیا کا مریض وہ کام بڑے شوق سے لے گا اور وہ بڑے تسلی سے اس کام کو کرے گا، کیونکہ وہ گھبراتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ ایسا شخص جو اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہر وقت کاروبار کے بارے میں سوچتا رہے، اپنے بزنس کے بارے میں سوچتا رہے، اپنے کام کے بارے میں سوچتا رہے، اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ غریب نہ ہو جائے، مفلس نہ ہو جائے، اس لیے وہ دن رات ہر وقت کاروبار کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ روپے کو کیسے بڑھایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اپنے بزنس کو کیسے بڑھائے، وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کمائے، وہ اس کے گر اس کو آتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کیسے پیسے زیادہ سے زیادہ کمائے جاتے ہیں۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اسے پریشان نہ کرے، اس کے کام میں، اس کے فیصلوں میں کوئی خلل نہ ڈالے، اس کے یعنی کہ بیچ میں ٹانگ نہ اڑائے۔ جو وہ فیصلہ کر دے، جو وہ فائنل ڈیسیژن کر دے، تو اس کے اندر کوئی دوسرا اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹانگ نہ اڑائے۔ تو ایسے لوگوں کی دوا برائیونیا ہے۔ برائیونیا کا مریض کسی کا بھی ساتھ برداشت نہیں کرتا، اس کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں۔ برائیونیا کے مریض کو خواب بھی کاروباری آتے ہیں، وہ اپنے بزنس کے بارے میں خواب کرتا ہے، خواب دیکھتا ہے۔
اس کی اسی کشمکش میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا ذہن، دماغ، جسم، اعصاب تھک جاتے ہیں، تب اس شخص میں برائیونیا کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اب میں بری طرح تھک چکا ہوں، اب اسے آرام کرنا ہے، اسے سکون چاہیے۔ وہ بے حد چڑچڑا ہو جاتا ہے، ہر بات پر بگڑنے لگتا ہے، ہذیان بکنے لگتا ہے، گھر جانا چاہتا ہے۔ ہذیانی حالت میں وہ کاروبار کی باتیں کرتا ہے، نیند میں بھی بڑبڑاتا ہے، نیند میں بھی کاروباری باتیں کرتا ہے، اس کے سر میں چکر آتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، سر میں اس کے ہتھوڑے لگنے جیسا درد ہو رہا ہوتا ہے، ایسے جیسے کہ دماغ باہر نکل آئے گا۔ آنکھوں پہ دباؤ کا احساس ہوتا ہے، آنکھیں بھاری بھاری لگ رہی ہوتی ہیں، پیشانی میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کانوں میں اس کے گرج سنائی دیتی ہے، کانوں کے اندر اس کے بھنبھناہٹ ہو رہی ہوتی ہے، مختلف قسم کی کانوں میں بھنبھناہٹ کی سی آوازیں، گرج چمک جیسی، گرجنے جیسی آوازیں اس کو آ رہی ہوتی ہے کان کے اندر۔ گلا اس کا خشک ہو جاتا ہے، گلے کے اندر جو نرخڑا ہوتا ہے اس کی نالیوں کے اندر سخت کف جمع ہونے لگ جاتا ہے، اس میں خشکی ہونے لگتی ہے، مشکل سے بلغم نکلتا ہے، کیونکہ میوکس ممبرین اس کے خشک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ قبض ہو جاتی ہے، اس کو لمبے لمبے سخت پخانے آتے ہیں، سدوں کی شکل میں پخانہ آتا ہے، پخانے کی رنگت بھوری ہوتی ہے، اس میں کبھی کبھی خون بھی لگا ہوا آ جاتا ہے سخت قبض ہونے کی وجہ سے۔ ٹھنڈے مشروبات اس کو تکلیف بڑھاتے ہیں، گرمی سے اس کو سکون ملتا ہے۔ برائیونیا میں خواتین کے اندر اس میں حیض جو ہوتے ہیں وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، حیض کی کثرت جس میں حرکت سے اضافہ ہو، یعنی کہ بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ ایگریویٹ ہوتی ہے چلنے پھرنے سے، اس کی ٹانگوں میں چیرنے پھاڑنے والے درد ہوتے ہیں، حیض سے پہلے ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یا حیض کے بجائے نکسیر آنا شروع ہو جاتی ہے، مریضہ کو گہرے گہرے سانس لیتی ہے تو اس کو اپنے خصیۃ الرحم میں اووریز کے اندر اس کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، سانس لینے میں اس کو دقت ہوتی ہے، ناک اس کے خشک ہو جاتا ہے، گلا اس کا خشک ہو جاتا ہے، بلغم اس کا جم جاتا ہے، خشک خراش دار کھانسی ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے اس کو بلغم نکالنے میں۔ یہ تقریباً مجموعی علامات تھیں جو میں نے آپ کو برائیونیا کے سامنے آپ کے پیش کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 990۔